نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عن حمام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے اس جمعہ پر اور اگلے جمعہ پر آپ کی سیرت اور مناقب کے حوالے سے چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی حیات کا ایک پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ کی نگاہ میں کیا تھا۔ اسی حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آپ کی سیرت کا ایک گوشہ ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا تھا، یعنی حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو کیا مقام دیتے تھے، اس حوالے سے چند احادیث۔ عن عائشہ عن عمر بن الخطاب، حضرت عائشہ حضرت عمر بن خطاب سے بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالا کان ابو بکرین، کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ کان ابو بکرین احبنا الی رسول اللہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ حضور جس سے محبت کرتے تھے، حضور کے محبوب شخصیت ہم میں سے سب سے زیادہ جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق تھی۔ وہ ہم میں سے سب سے بہتر تھے اور ہمارے سردار تھے۔ ذکر البیان بین ابا بکر صدیق، کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح آپ آگے گفتگو آپ کی جاری رہی، حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اول من اسلم من الرجال، کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سب سے زیادہ جس سے محبت فرماتے تھے، جو حضور کی محبوب شخصیت تھی ہم میں سے سب سے زیادہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا مردوں میں سے، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، امام حاکم نے اور امام عبدالرزاق نے نقل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، یہ بڑی ایمان تازہ کر دینے والی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آپ کو معراج کروائے گئے، اسریہ سفر کروایا گیا، سیر کروائی گئی، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، اصبح، جب صبح ہوئی، یتحدث الناس بذالک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس طرح رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی کی طرف گیا، اور پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں کی طرف گیا، اور پھر میں صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا۔ یتحدث الناس بذالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا، فرتد ناس ممن کان وآمنوا به وصدقوه، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کے بعض لوگ وہ بھی منکر ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، آپ کی تصدیق کر چکے تھے۔ یہ بات جب انہوں نے سنی کہ حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں پر گیا ہوں اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب لوگوں نے یہ سنا تو باقیوں نے تو انکار کیا ہی کیا جو مشرکین تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ان انکار کرنے والوں میں سے جو منکر ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی تھے جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، حضور کی تصدیق کر چکے تھے۔ وَسَعُوا بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اب وہ سارے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، بھاگ کے گئے۔ فَقَالُوا هَلْ لَكَ إِلَىٰ صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، کہا کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں کہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، کالا اوا کالا ذالک، کیا واقعی حضور نے یہ کہا ہے؟ قالوا نعم، تو انہوں نے کہا ہاں یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ کالا لئن کانا کالا ذالک لقد صدق، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر واقعتاً حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر انہوں نے سچ کہا ہے، کہا کہ اگر واقعتاً انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر سچ بات ہے، پھر انہوں نے سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ قالو، پھر دوسری بات انہوں نے کی، اَوَ تُصَدِّقُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اچھا کیا تم اس کی بھی تصدیق کرتے ہو کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا ہوں، رات میں ہی گیا تھا، رات کو ہی واپس آ گیا ہوں۔ قالا نعم، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اگلی بات جو انہوں نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نے انی لا اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، کہا کہ تم اس چیز پہ حیران ہوئے بیٹھے ہو کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں تو صرف ان کے کہنے پر اس سے بھی بڑی باتوں پہ ایمان لا چکا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، کہا کہ اس سے بھی زیادہ بعید از کیا چیزیں جو ہیں جو صبح و شام ان پر وہی نازل ہوتی ہے، ذالک اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، کہا کہ میں تو صبح و شام ان پر خدا کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے، میں تو اس پہ ایمان لا چکا ہوں، وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ وہ بیت المقدس گئے ہیں یا نہیں گئے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَلِذَالِكَ سُمِّيَ الصِّدِّيقُ، تو اس کے بعد پھر آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق رکھ دیا گیا کہ آپ تصدیق کرنے والے ہیں۔
کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گئے ہیں اور وہاں سے پھر واپس پلٹ آئے. کہا کہ تم کہتے ہو کہ اس پہ میرا کیا ایمان ہے؟ میں تو اس سے بھی بڑی بات جو ہے، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، مجھے تو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے. میں ان کے کہنے پہ انڈٹھے خدا کو مان چکا ہوں. ان کے کہنے پہ میں روزانہ جو آسمان سے خبریں نازل ہوتی ہیں وہی کے ذریعے میں وہ مانتا ہوں. وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے. تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اس لقب سے پکارا جانے لگا صدیق، کہ تصدیق کرنے والے اور سچ بولنے والے. اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے ان موسیٰ بن عقبہ، حضرت موسیٰ بن عقبہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بیان کرتے ہیں قالا لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابناءہم الا ہؤلاء الاربعۃ. کہتے ہیں کہ 4 لوگ ہم نے صرف ایسے دیکھے ہیں. حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے پے در پے رسول اللہ کی زیارت بھی کی ہے، آپ کا کلمہ بھی پڑھا ہے، اور آپ کی زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت حاصل کیا ہے. کہا کہ ہم نے صرف 4 لوگ ایسے دیکھے ہیں اور کوئی خاندان اور کوئی ہم نے ان 4 کے علاوہ نہیں دیکھے. حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 4 پشتے، چاروں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا، 4 پشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور باپ، بیٹا، پوتا، پڑپوتا. پھر آپ سارے کے سارے 4 جو ہیں شرف صحابیت سے. وہ کون کون سے ہیں؟ ابو قحافہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ابو قحافہ ہیں. وہ ابو بکر، حضرت ابو بکر ہیں. وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر. وہ ابو عتیق ابن عبد الرحمن، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور وہ بھی مسلمان اور صحابی ہیں. تو حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ یہ 4 لوگ ہیں، انہوں نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ کا کلمہ پڑھا ہے، 4 پشتوں نے. تو یہ ایک وہ واحد اعزاز ہے حضرت ابو بکر صدیق کا جو اور کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا. اکلوتا جسے کہتے ہیں کہ اعزاز ہے اور آپ کی خصوصیت ہے. حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مقام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کیا تھی، اور حضور آپ کو کیا مقام دیتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثہ علی جیش ذات سلاسل. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ ذات السلاسل کی طرف بھیجا. فاتیتہ، میں وہاں سے جب واپس پلٹا، فقلت، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آپ سے آ کے پوچھا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ قال عائشہ، تو حضور نے کہا کہ عائشہ. فقلت من الرجال، میں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ فقال ابوہا، تو حضور نے کہا کہ مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب شخصیت جو ہے وہ حضرت عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے. ثم من، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد. قال عمر بن الخطاب فادہ رجالا، میں نے کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا کہ عمر بن خطاب. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں پوچھتا گیا تو حضور فادہ رجالا، حضور گنواتے گئے. میں پوچھتا گیا اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گنواتے گئے. تو حضور نے کہا کہ مجھے لوگوں میں سے سب سے محبوب شخصیت جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ
خرج ذات یوم ودخل المسجد، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہو گئے. ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، کہا کہ میں نے اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گھر سے نکلے، مسجد میں داخل ہوئے، حضور کی ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب ہیں. وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے. وَقَالَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا کہ جس طرح ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں قیامت کے دن بھی ہم تینوں اسی طرح اٹھائے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں، اور حضور درمیان میں چل رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ہم روز قیامت بھی تینوں اسی طرح اٹھائے جائیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابن عمر سے ہی مروی ہے. آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول من تنشق عنہ الارض انا، کہا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس کی قبر کو کھولا جائے گا، جس کی قبر پھٹے گی، انا میں ہوں. ثم ابو بکر، میرے بعد سب سے پہلے قیامت کے روز جس کو اٹھایا جائے گا وہ ابو بکر ہوگا. ثم عمر، پھر عمر ہوگا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پھر جنت البقیع کی طرف میں جاؤں گا. فتنشق عنہم فابعث بینہم، پھر ان کی قبریں کھولی جائیں گی، تو اس کے بعد پھر وہ سارے کے سارے ان کو اٹھایا جائے گا. حضور نے کہا کہ قیامت کے روز میرے بعد سب سے پہلے جس کو اٹھایا جائے گا، جس کی قبر کھولی جائے گی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ آپ کا مقام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں. اسی طرح ایک اور حدیث سنیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی حضور کے ساتھ محبت تھی، کس قدر شدید محبت تھی. ان سالم بن عبداللہ یا نبی ہی قال، حضرت سالم بن عبداللہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی موت کا کوئی اور سبب نہیں تھا سوائے اس کے کہ رسول کے وصال کا صدمہ تھا جس کی وہ تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. تو حضرت سالم بن عبداللہ وہ اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں کہ کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہی واحد سبب تھا حضرت ابوبکر صدیق کی موت کا. ما زالا جسمہ یجری حتی ماتا، اب یہ الفاظ پہ غور کریں. کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس فراق کے غم میں حضرت ابو بکر صدیق کا جسم کمزور ہوتا چلا گیا. ما زالا جسمہ حتی ماتا یجری حتی ماتا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا. یعنی مسلسل آپ اس غم میں اور اس دکھ میں رہے جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کی وجہ سے آپ کا جسم اس قدر کمزور ہو گیا تھا. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت متخذا من امتی خلیلا، حضور نے فرمایا کہ لو کنت، اگر میں دنیا میں کوئی اپنا خلیل بناتا خدا کے علاوہ، لاتخذت ابا بکر، تو وہ کوئی اور نہ ہوتا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے. ولیکن اخی و صاحبی، لیکن وہ میرے ساتھی ہیں اور وہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں خدا کے سوا اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ کوئی اور شخصیت نہ ہوتی، میرا خلیل ابو بکر صدیق ہوتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. ان محمد ابن جبیر ابن مطعم عن نبی، حضرت محمد بن جبیر بن مطعم وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انا امراتن سالت رسول اللہ شیئا، کہتے ہیں کہ ایک عورت حضور کے پاس آئی
اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا، کوئی چیز مانگی، کچھ پوچھا، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ دوبارہ آنا۔ جس طرح کوئی شخص کسی کے پاس جائے تو وہ کہے کہ یار کل آنا یا پرسوں آنا، تو عورت حضور کے پاس آئی تو حضور نے اسے کہا کہ بعد میں آنا۔ فقالت یا رسول اللہ ارائیت ان جئت فلم اجدک، اگر میں بعد میں آؤں، زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اور میں آپ سے مل نہ سکوں، کہا کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، فلم اجد کا، میں آپ کو پا نہ سکوں، آپ سے ملاقات نہ کر سکوں، تو یہ جو میں نے سوال آپ سے کیا ہے، جو بات کی ہے، تو پھر یہ میری ضرورت کون پوری کرے گا؟ کالا ابھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ انہا تعنی الموت، اس سے مراد اس عورت کی موت تھا کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ کالا فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأُوتِيَ أَبَا بَکر، کہا کہ اگر تو بعد میں آئے اور میں تجھے نہ ملوں تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا، جو ضرورت میں نے تمہاری پوری کرنی تھی وہی تمہاری ضرورت ابو بکر صدیق بھی پوری کر دیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں بھی اپنا نائب اور خلیفہ ہر جگہ پہ بنایا۔ تو اس عورت سے کہا کہ اگر میں تمہیں نہ مل سکوں تو میرے بعد ابو بکر صدیق کو مل لینا، جو ضرورت میں نے تمہاری پوری کرنی تھی، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، وہی تمہاری ضرورت اور تمہارا سوال ابو بکر صدیق پورا کر دے گا۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ایک اور حدیث سنیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا کس قدر مقام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ یقول، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا، کسی بھی چیز کا، یعنی الجنہ۔ اب آگے حدیث سنے ذرا، یا عبداللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ، حضور نے کہا کہ جو نماز پڑھتا ہوگا، دعی من باب الصلاۃ، جنت کے مختلف دروازے ہیں، تو کہا کہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہوگا تو اس کو باب الصلاۃ، نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور کہا کہ جو جہاد جس نے کیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اس کو جنت میں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ، اور وہ بندہ جو صدقہ و خیرات زیادہ کرتا تھا، سخاوت زیادہ کرتا تھا، دعی من باب صدقۃ، کہا کہ اس کو باب صدقہ یعنی صدقات اور خیرات والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل صیام، اور جو روزے زیادہ رکھتا ہوگا، روزہ دار ہوگا، دعی من باب الصیام و باب الریان، اس کو روزے کے دروازے سے، اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ فقال ابو بکر ما لا ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورت، وقال هل یدعى منها كلها احد یا رسول اللہ۔ اب یہ سارا سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ جو نماز پڑھتا ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے کثرت سے رکھتا ہوگا اس کو روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرتا ہوگا اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی سارے دروازوں سے اسے آواز لگائی جائے گی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ کالا نعم، آپ نے فرمایا ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان سارے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور یہ جنت کے سارے دروازے انہیں نماز والا دروازہ بھی بلائے گا، روزے والا دروازہ بھی بلائے گا، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات والا بھی، جہاد والا بھی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ، اور حضور نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں۔
ایک اور حدیث سنیں، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، اسی طرح حضور کے گرد سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے سوال کیا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس وقت روزے کی حالت میں ہو، اس وقت روزے کی حالت میں ہو؟ قال ابو بکر، تو صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص بولا، وہ ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ قال نعم انا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، حضور نے دوسرا سوال کیا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، تو صحابی کہتے ہیں سارے خاموش تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق بولے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، حضور نے تیسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق بولے، آپ نے کہا کہ انا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ چوتھا سوال حضور نے کیا، قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، حضور نے کہا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، کسی بیمار پرسی کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق بولے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، میں وہ شخص ہوں جس نے آج ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ چار سوال حضور نے کیے، کون کون سے؟ تم میں سے روزے کی حالت میں کون ہے؟ آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ اور نمبر 4، کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان 4 سوالوں کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق بولے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چاروں کام میں نے کیے ہیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جس بندے میں یہ چاروں کام جمع ہو جائے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہاں پر جنت کی بشارت بھی دی، تو یہ آپ کا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، یہ بڑی سمجھ لیں کہ ایمان تازہ کر دینے والی حدیث ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان سب پہ یہ حدیث بھاری ہے تو صرف 3-4 الفاظ، اور وہ ساری حدیثیں ایک طرف رکھ دیں، اس حدیث کو ایک طرف رکھیں، اس ایک حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر کتنی بڑی شخصیت تھے اور آپ کی اسلام کے لیے کتنی خدمات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا مقام اور مرتبہ دیتے تھے، یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، کہا کہ لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ جس بندے کے احسانات ہیں اس کے مال کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو بکر ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس کی وضاحت بھی کی، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، قال رسول اللہ ما لاحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، حضور نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ چکایا ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ چکایا ہو، سوائے ایک شخص کے، ما خلا ابو بکر، ابو بکر واحد وہ شخصیت ہے، فإن لہ عندنا یدا یکافئ اللہ، کہا کہ اس بندے کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، یدن یکافئ اللہ بہا یوم القیامۃ، قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اب بس یہ ایک حدیث آپ دیکھ لیں کہ ساری حدیث ایک طرف، اور اس ایک حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مقام تھا۔ تو حضور نے کہا روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو، میرے ساتھ بھلائی کی ہو،
نیکی کی ہو تو میں نے اس کا بدلہ چکا نہ دیا ہو سوائے ایک شخص کے، وہ ابو بکر صدیق ہے کہ روز اللہ اس کو اس کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ میں نے ساری احادیث صرف حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کا ایک پہلو، وہ یہ تھا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، بس اسی موضوع کے حوالے سے میں نے ساری حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ اسلام کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی محبت نصیب فرمائے۔